بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ المقصد السابع الاصول العملیہ وفیہ فصول۔ توجہ فرمائے، پیچھے ایک بحث گزری ہے، وہ مباحث الفاظ جب ختم ہو گئے تھے نا، ہم نے جب یہ بات شروع کی ہے الفصل السادس، اگر آپ کو یاد ہو، المقصد السادس فی الحجج والامارات، وہاں ایک عبارت ہے پہلے صفحے پر، ان المکلف الملتفت الی الحکم الشرعی لہ حالات ثلاث۔ مکلف سے مراد مجتہد مراد ہے۔ جب کوئی مجتہد کسی حکم شرعی کی طرف ملتفت ہوتا ہے تو اس مجتہد کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو اس کو حکم شرعی کا قطع حاصل ہوتا ہے۔ نمبر دو، یا اس کو حکم شرعی کا ظن ہوتا ہے۔ نمبر تین، یا اس کو کسی حکم شرعی میں شک ہے۔ یہ تین صورتیں تھیں نا۔ اچھا جی، آج دو حصے بیان ہو چکے ہیں، تیسرا حصہ آج بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے، اگر مکلف کو، مجتہد کو جو مقام اجتہاد میں تشریف فرما ہے، کسی حکم شرعی کا قطع حاصل ہے، تو ہم بتا چکے ہیں قطع کی حجیت کیا ہوتی ہے؟ ذاتی ہوتی ہے۔ یہی قطع اب اس مکلف مجتہد کو واقع تک پہنچا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، واقع تک پہنچ گئے تو بسم اللہ، نہ پہنچے تو معذور ہوتا ہے نا انسان۔ یہ قطع معذریت رکھتا ہے۔ واقع تک پہنچ گئے، آپ کو قطع ہوا ایک حکم شرعی کا، مجتہد نے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا، واقع تک پہنچ گئے بسم اللہ، نہ پہنچے تو یہ قطع معذر ہوتا ہے مجتہد کے لیے۔ بہرحال اگر قطع ہے تو قطع کی حجیت کیا ہوتی ہے؟ ذاتی ہے۔ اگر اس کو حکم شرعی کا ظن ہے، پھر دیکھا جائے گا یہ ظن جو ہے، یہ ایسا ظن ہے جس کو شارع نے ہمارے لیے معتبر قرار دیا ہے، یعنی جس کے پیچھے کوئی دلیل قطعی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں ظن معتبر۔ اگر ظن معتبر ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی ہمیں ظن معتبر واقع تک پہنچا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو ظن معتبر ہوتا ہے، جس کو ہمارا کہتے ہیں، مثلا خبر واحد ظنون معتبرہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح وہ جو ظواہر قرآن ہیں وہ ظنون معتبرہ میں سے ہے۔ قول لغوی ہے، وہ بھی ظنون، اگرچہ بعض نے ان کو تسلیم نہیں کیا، لیکن یعنی بعض فقہاء اس کے قائل ہیں نا، ان کو ظنون معتبر میں سے شمار کرتے ہیں۔ اچھا جی، اگر ظن ہے حکم واقعی کا اور ظن معتبر ہے، یہ بھی قطع کی طرح ہے۔ قطع کی طرح ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں واقع تک پہنچا دیتا ہے۔ قطع کے قائم مقام ہے، البتہ فرق یہ کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، ظن معتبر کی حجیت جعلی ہے، قراردادی ہے۔ شارع نے اس کو معتبر قرار دیا، تب ہم اس ظن کو اہمیت دیتے ہیں، وگرنہ اس کی حجیت ذاتی نہیں ہے۔ خیر، کہتے ہیں کہ اب اگر مکلف کو کسی حکم شرعی کا قطع حاصل نہ ہو اور ظن معتبر بھی نہ ہو، تو پیچھے دو صورتیں بنتی ہیں۔
یا تو کسی حکم شرعی کا ظن غیر معتبر ہے جیسے قیاس وغیرہ، یا شک ہے، شک میں 50-50 ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، کسی حکم شرعی کا اس کو ظن ہے یا اس کو کیا ہے، شک ہے، تو ظن اور شک، ظن غیر معتبر اور شک ایک ہی بات ہوگی۔ آئندہ جب ہم کہیں گے حکم شرعی میں شک، یہ شک ظن غیر معتبر کو بھی شامل ہوگا، یہ نکات ذہن میں رکھتے جائیں۔ جب ہم شک کہیں گے مطلب یہ ہے کہ وہ ظن غیر معتبر کو بھی شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، شک کا مطلب یہ ہے حکم واقعی تک پہنچنے کا راستہ ہمارے لیے بند ہو چکا ہے، کیونکہ کوئی دلیل قطعی بھی موجود نہیں ہے، کوئی ظن معتبر بھی موجود، اب مکلف کے لیے حکم واقعی تک پہنچنے کا راستہ بند ہو گیا، ٹھیک۔ اب بیچارہ مکلف مقام استفتاء میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جو تقلید کرنے والے ہیں وہ بار بار سوال کر رہے ہیں، جناب آپ اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں، اپنا فتویٰ دیں۔ ادھر سے مجتہد، اور مجتہد کے پاس کوئی دلیل قطعی بھی نہیں اور ظن معتبر بھی، اب وہ ہے مقام حیرت میں، مقام شک میں مردد بیٹھا ہوئے، کروں تو کیا کروں، ٹھیک ہے نا۔ ادھر سے وہ فتویٰ پوچھنے والوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ فتویٰ دیں، ادھر سے مجتہد کے پاس کوئی دلیل قطعی اور دلیل ظن معتبر موجود، تو مکلف اور وہ مجتہد ہے حالت شک اور تردید میں۔ دیکھنا یہ کہ اب اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو کہتے ہیں وظیفہ عملی۔ اب مقام عمل میں اس کی ذمہ داری کیا فتویٰ دے وہ۔ فرماتے ہیں مکلف کو اس حیرت سے نکالنے کے لیے، اس پریشانی سے نکالنے کے لیے، اس شک اور تردید کی حالت سے نکالنے کے لیے کچھ اصول وضع کیے گئے ہیں جن کو کہتے ہیں اصول عملیہ۔ اصول عملیہ کا مطلب ہے مکلف کو مقام حیرت اور مقام شک سے نکال سکیں، ٹھیک ہے جی۔ ان اصول کو کیا کہتے ہیں؟ اصول عملیہ۔ ایک نقطہ البتہ بتا دوں، پیچھے یاد ہوگا نا آپ کو، کچھ اصول لفظیت ہے۔ اصول لفظیہ وہ اصالت الحقیقت، اصالت العموم، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے کہا تھا سارے کے سارے یہ مصداق ہیں اصالت الظہور کا۔ وہ اصول تب جاری ہوتے تھے جب مراد متکلم میں شک ہو۔ یہ اصول جاری ہوتے ہیں مجتہد کو مقام شک، مقام حیرت سے نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو اصول عملیہ ہیں ان کو نام دیتے ہیں ادلہ فقہاتیہ۔ اب یوں کہہ سکتے ہیں ادلہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یا ادلہ اجتہادیہ یا ادلہ فقہاتیہ۔ ادلہ اجتہادیہ سے مراد وہی جو پہلے گزر چکے ہیں، وہ ادلہ جو مجتہد کو، جو کسی فقیہ کو حکم واقعی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جو حکم واقعی تک پہنچا دیتے ہیں، چاہے وہ قطع ہو یا ظنون معتبرہ ہوں۔ قطع اور ظنون معتبرہ، ظنون معتبرہ سے مراد وہی خبر روایت، شہرت فتویہ، ظواہر قرآن وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یہ جو قطع ہے یا جو ظنون معتبرہ ہیں، ان ادلہ کو کہا جاتا ہے ادلہ اجتہادیہ۔ مجتہد ان سے اجتہاد استنباط کر کے حکم واقعی تک پہنچتا ہے، اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں ادلہ اجتہادیہ۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری ادلہ کون سی؟ ادلہ فقہاتیہ، یعنی وہ ادلہ جو صرف مکلف کو، مجتہد کو مقام شک سے نکالنے کے لیے جو ادلہ کارآمد ہوتی ہیں۔ مثلا فرض کریں جمعہ کے دن آیا نماز جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، مکلف کے پاس فرض یہ ہے کہ قطع بھی نہیں ہے حکم شرعی کا اور ظنون معتبرہ بھی۔ اس کو مقام حیرت سے نکالنے کے لیے جو اصول وضع کیے جاتے ہیں ان کو اصول عملیہ یا ادلہ فقہاتیہ کہتے ہیں۔ سمجھا کی بات؟ اچھا جی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، یہ آپ ایک طرف ہے دلیل سے مراد ادلہ وہ قطع یا ظنون معتبرہ، اس کے مقابلے میں اصل یعنی اصول عملیہ۔ کہتے ہیں یہ دلیل اور اصل میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ بہت بنیادی باتیں ذہن میں رکھنا ان کو، کیونکہ بہت اہم بات ہے اصول الفقہ کی ہے، اور یہ اس کا بڑا ثمرات ہے، فقہی ثمرات بہت سارے ہیں اس بات کے۔ ذرا اس کو دیکھنے کے اصل اور دلیل میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ اصل دلیل کے طول میں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر حکم شرعی کا قطع ہے تب بھی اصل کی ضرورت
نہیں ہوگی۔ اگر کسی حکم شرعی کا ظن معتبر ہے تب بھی اصل کی ضرورت، جب وہ نہ ہو تو پھر کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اصول عملیہ کی۔ ادلہ اجتہادیہ کے طول میں ہے ادلہ فقہاتیہ۔ جب ادلہ اجتہادیہ موجود نہ ہوں تو اس وقت ضرورت پڑتی ہے کس کی؟ ادلہ فقہاتیہ کی۔ سمجھا کی بات؟ تو ادلہ کی اب وہ جو دلیلیں ہیں کسی بھی حکم شرعی کی دلیلیں آپ ترتیب اس طرح بیان کر سکتے ہیں: نمبر 1 قط، نمبر 2 ظنون معتبرہ، نمبر 3 اصول عملیہ۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، البتہ وہی یہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، جو ہم ظنون معتبرہ کہہ رہے ہیں اگرچہ وہ ظنون ہیں لیکن ان کے پیچھے جو ان کی دلیلیں وہ دلیلیں قطعی موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو اصول عملیہ ہیں، ان اصول عملیہ کو جو چیز حجت قرار دیتی ہے وہ ہمارے پاس دلیلیں قطعی موجود ہے، جو ان کو ہمارے جو مثلا مجتہد کو مقام حیرت سے نکالنے کے لیے اصول کو معین کرتے ہیں، وہ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ دلیلیں قطعی موجود ہیں۔ سمجھا کی بات؟ اب آ جائیں، تو ایک تو فرق ہو گیا ادلہ فقہاتیہ اور ادلہ اجتہادیہ کے درمیان۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ اصول عملیہ کتنے ہیں؟ فرماتے کچھ اصول وہ ہیں جو فقہ کے بعض ابواب کے ساتھ خاص ہیں، کچھ اصول وہ ہیں جو فقہ کے تمام ابواب میں جاری ہوتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں ان کی جو فقہ کے تمام ابواب میں جاری ہوتے ہیں، جن کو اصول عامہ آپ کہہ سکتے ہیں، اصول عملیہ عامہ۔ وگرنہ اگر آپ وہ اصول بھی لے لیں جو فقہ کے مخصوص ابواب میں جاری ہوتے ہیں، جیسے اصالۃ الہلیت ہے یا جیسے اصالۃ الصحت ہے، ایک عمل میں نے مثلا آپ کو کہا بھی جا کر میری کتاب بیچ دیں، اب مجھے شک پڑ گیا پتہ نہیں آپ نے یہ بیع صحیح کی ہے یا نہیں کی ہے، اصالۃ الصحت کہتی ہے اس نے بیع صحیح کی ہے۔ یا خود میں نے نماز پڑھی ہے، انشاءاللہ اگلی کتاب میں باقاعدہ تفصیل فرق ہے، ایک دفعہ دوسرے کا عمل، ایک دفعہ میرا اپنا عمل، میں نے نماز پڑھی، شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نماز میں نے صحیح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو اصل کیا ہے؟ صحیح نماز پڑھی ہے۔ تو یہ بعض اصول ایسے ہیں جو فقہ کے بعض ابواب میں کارآمد ہیں، اور بعض اصول ایسے ہیں جو ہر جگہ پر کارآمد ہیں۔ ہم ان اصول کی بات کرتے ہیں جو اصول عملیہ عامہ ہیں۔ وہ کتنے ہیں جناب؟ وہ 4 ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ نہ 3 نہ 5، اور اس کو حصر عقلی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہ ہیں کون؟ کس طرح حصر عقلی کے ساتھ بیان کرتے ہیں؟ ذرا توجہ فرمائیں۔ جب بھی مکلف کو کسی حکم شرعی کا شک ہے یا حالت سابقہ ملحوظ ہے یا حالت سابقہ ملحوظ نہیں ہے، میں ایک فرق بیان کروں گا اگر یعنی یوں کہیں یا تو اس کی حالت سابقہ کا لحاظ کیا جا رہا ہے یا حالت سابقہ کا لحاظ، اگر نقطہ بیان حالت سابقہ ہے ہی نہیں یا ہے ملحوظ نہیں ہے، وہ آگے ہوگا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ حالت سابقہ ہے اور حالت سابقہ ملحوظ بھی ہے، اس کا اعتبار بھی کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ حاصر عقلی کیسے ہے؟ آپ ذرا منطق کی طرف تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے لوٹیں ہیں۔ وہاں منطق میں تقسیم کی بات میں کہا تھا حاصر کی 2 قسمیں، حاصر عقلی اور ایک تھا حاصر عقلی۔ حاصر عقلی کا مطلب ہے جتنی اقسام بیان کر دی ہیں اس سے زیادہ ممکن عقلاً ممکن نہیں ہے۔ فرماتے کیسے پتہ چلے گا یہ حاصر عقلی ہے؟ قسمت ثنائیہ کے ذریعے۔ اگر آپ کو یاد ہو قسمت ثنائیہ میں وہ نفی اور اثبات کے درمیان شک تقسیم کرتے ہیں۔ مثلا کلمہ یا مستقل معنی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، نہیں رکھتا تو حرف رکھتا ہے، یا اس میں زمانہ پایا جاتا ہے یا، ٹھیک ہے نا؟ کلیات جو بھی کلی ہو، جو ہر وہ کلی جو اپنے افراد اور جو اس کو نسبت افراد اور اس کے مصادیق کی طرف، یہ اپنے افراد اور مصادیق کی مکمل حقیقت کو تشکیل دے رہی ہوگی یا مکمل حقیقت کو تشکیل نہیں دے رہی ہوگی۔ اگر مکمل حقیقت کو تشکیل دے رہی ہے تو 9، اگر مکمل حقیقت کو تشکیل نہیں دے رہی ہے اس کا مطلب جزء حقیقت کو، جو اگر یا وہ جزء مشترک ہوگی یا جزء مشترک نہیں ہوگی، یاد ہے نا وہ سارا؟ تو یہاں پر بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں، یا تو جو حکم شرعی ہے اس کی حالت سابقہ ملحوظ ہے یا ملحوظ نہیں ہے۔ اگر حالت سابقہ اس کی ملحوظ ہے، حالت سابقہ کا لحاظ رکھا گیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اصالۃ الاستصحاب۔ وہاں اصالۃ الاستصحاب جاری ہوتا ہے، وہ مجرا ہے اصالۃ الاستصحاب کا۔ مثال
مثلا کسی حکم میں آپ مکلف کو شک پڑ جائے یا کسی موضوع میں شک پڑ جائے، مثال دیتے ہیں، مثلا جبکہ حالت سابقہ اس کی یقین ہو. مثال، صبح آپ نے کلاسوں سے پہلے وضو کیا، حالت سابقہ ہے اور ملحوظ بھی ہے. اب شک پڑ گیا، پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹا ہے یا وضو نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے جی، تو حالت سابقہ ملحوظ ہے، آپ نے اس کی طرف بے توجہی نہیں کی ہے، وہ ملغا نہیں ہے، وہ آپ کے مد نظر ہے. اب کہتے ہیں کہ حالت سابقہ کا استصحاب کریں گے. حالت سابقہ کا استصحاب کا مطلب ہے ابقاء ما کان، یعنی جو پہلے صورتحال تھی ابھی وہی باقی ہوگی. صبح آپ کو یقین تھا کہ میں نے وضو کیا ہے، اب شک پڑ گیا ہے، تو ابقاء ما کان کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی آپ حالت سابقہ استصحاب اب بھی وضو کی حالت میں. اگر اس کے الٹ ہے، مثلا آپ کو یقین تھا کہ صبح میں نے وہ واش روم گیا تھا، اس کے بعد شک ہوا پتہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا، تو ابقاء ما کان کا مطلب کیا ہوگا؟ ابھی بھی آپ اپنے آپ کو محدث سمجھیں، یعنی یہ سمجھیں کہ آپ وضو کی حالت میں ہیں. تو یہاں جاری ہوگا اصالت الاستصحاب. تو اصالت الاستصحاب کہاں جاری ہوتا ہے؟ جب حالت سابقہ ملحوظ ہو اور ہمیں پتہ ہو. اگر حالت سابقہ ہے ہی نہیں یا مشکوک ہے حالت سابقہ بھی، اس کا مطلب وہ ملحوظ نہیں ہے نا. صبح پتہ نہیں میرے اب شک پڑ کے وضو کی حالت میں ہوں یا وہ مثلا حدث کی حالت میں ہوں، سابقہ حالت ہے ہی نہیں، تو وہاں اصالت الاستصحاب جاری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے اس بات اور نفی میں تقسیم کرنا ہے. یہ حالت سابقہ ہے تو وہ ہے مجرا کس کا؟ اصالت الاستصحاب. حالت سابقہ نہیں ہے، پھر دو صورتیں ہیں، یا اصل تکلیف میں شک ہے یا متعلق تکلیف میں شک ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. متعلق تکلیف یہ بھی کہا جاتا ہے یا اصل تکلیف میں شک ہے یا مکلف بہی میں شک ہے. مثال دیتا ہوں، ایک دفعہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خون نجس ہے یا نجس نہیں ہے، آپ کو خون کی نجاست کا علم ہی نہیں ہے کہ خون نجس ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اصل حکم آپ کے پاس معلوم. ایک دفعہ آپ کو معلوم ہے خون نجس ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ مایا خون ہے یا خون. تو یہاں کس طرح ہم تقسیم کریں گے؟ ہم کہیں گے یا تو اصل تکلیف میں شک ہے یا اصل تکلیف میں شک نہیں ہے. اگر اصل تکلیف میں شک ہو اور حالت سابقہ بھی ملحوظ نہ ہو، تو مثلا سگریٹ پینا آیا یہ حلال ہے یا اصل حکم تدخین معلوم نہیں ہے. اصل حکم تدخین کا مطلب سگریٹ پینے کا حکم معلوم نہیں. یہاں صلاۃ البراءت جاری کریں گے. اصل یہ ہے کہ آپ پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری صورت کیا تھی؟ ہم نے کہا یا اصل تکلیف میں شک ہوگا یا اصل تکلیف میں شک نہ ہو. اگر اصل تکلیف میں شک نہ ہو، اگر اصل تکلیف میں شک بلکہ شک پڑ جائے متعلق تکلیف میں، مثلا یہ شک پڑ جائے، یہ پتہ ہے کہ جمعے والے دن ایک نماز واجب ہے زوال کے بعد، اس کا مطلب ہے اصل تکلیف معلوم ہے، لیکن آیا یہ پتہ نہیں ہے کہ اس دن جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے. سمجھا گی بات نا؟ کیا اصل تکلیف غیر معلوم ہے؟ نہیں، اصل تکلیف معلوم ہے کہ میری گردن پر ایک حکم شرعی ہے، ایک نماز میں نے پڑھنی ہے. اب وہ نماز میں نے کون سی پڑھنی ہے پتہ نہیں ہے. اب دیکھا جائے گا جب متعلق تکلیف میں شک ہو یا مکلف بہی میں شک ہو، دیکھا جائے گا آیا احتیاط ممکن ہے یا احتیاط ممکن. اگر احتیاط ممکن ہو تو وہاں اصالت الاحتیاط جاری کریں گے. مثلا مجھے پتہ ہے ان دو فعلوں میں سے ایک کیا ہے، وہ مثلا وہ کیا کہتے ہیں واجب، اور ایک کیا ہے حرام ہے، لیکن پتہ نہیں کون سا واجب ہے کون سا حرام ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ہاں جی، احتیاط ممکن نہیں ہے نا یہاں پر. مثلا فرض کریں یہی حرمت تدخین ہے، احتیاط کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا یعنی، یا مثلا اس کی مثال اور دیتے ہیں، آیا کافر کو دفن کرنا واجب ہے یا حرام ہے؟ اس کی یہ مثال بہتر ہے. احتیاط ممکن نہیں ہے، کیسے احتیاط کریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ دفن کریں تو وہ حرام ہو سکتا ہے دفن نہ کریں تو وہ کیا واجب ہو. احتیاط ممکن، یہاں صالت و تخیر جاری ہوگی. شک ہو متعلق تکلیف میں اور احتیاط ممکن نہ ہو،
وہ اصالت و تخیر ہوگی. اور جب کیا ہو شک و متعلق تکلیف میں اور احتیاط ممکن ہو تو وہاں اصالت الاحتیاط جاری ہوگا. جیسے جمعے والے دن شک پڑ گیا نماز جمعہ واجب ہے یا تو اصالت الاحتیاط کیا کہتے ہیں دونوں پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 ہیں جہاں پر اصول عملیہ جاری ہوتے ہیں. 4 صورتیں بنتی ہیں اور اس کو حاصل عقلی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. الاصول العملیۃ قد عرفت ان المکلف الملتفت الی الحکم الشرعی، بے شک وہ مکلف جو کسی حکم شرعی کی طرف متوجہ ہو. مکلف سے مراد بھی مجتہد مراد ہے. تحصل له اما القطع او الظن او الشک، جو کسی حکم شرعی کی طرف مجتہد متوجہ ہوتا ہے یا اس کو اس حکم شرعی کا قطع حاصل ہوتا ہے یا ظن یا شک. وقد فرغنا عن حکم القطع والظن، ہم ظن اور قطع کے حکم سے فارغ ہو چکے. والآن نبحث عن حکم الشک. ولا یخفی ان المستنبط انما ينتهي الى الاصول العملیہ اذا لم یکن هناک دلیل قطعی اور دلیل علمی. دیکھیے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اصول عملیہ یہ طول میں ہیں ان قطع اور ظن کے، یعنی اگر وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو اس کے تابع ہوں گے، وہ نہیں ہے تب ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی اصول عملیہ کی. کہتے ہیں کہ مخفی نہ رہے ان المستنبط استنباط کرنے والا مجتہد وہ اصول عملیہ کی طرف منتہی ہوتا ہے کب، یا اصول عملیہ کی ضرورت پڑتی ہے کب، اذا لم یکن ہناک دلیل قطعی، جب اس کے پاس کوئی دلیل قطعی موجود، کل خبر المتواتر، او دلیل علمی، دلیل قطعی نہ ہو یا دلیل کا ظنون المعتبرہ. یہ ظنون جن کو شارع معتبر قرار دیتے ہیں ان کو دلیل علمی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے ظنون معتبر ہیں التی دل علی حجیت حد دلیل القطعی، جو ان کی حجیت پر دلیل قطعی موجود ہے. جیسے خبر واحد، خود خبر واحد ظن آور ہے لیکن اس کے پیچھے جو اس کی مددگار دلیل ہے وہ دلیل قطعی ہے. وہ مثلا آیات وغیرہ ہیں. وتسمى بالامارات والادلۃ الاجتہادیہ، ان کو امارات کہتے ہیں یا ادلہ، کما تسمى الاصول العملیہ بالادلۃ الفقہیہ، وبذلک تقف علی ترتیب الادلۃ فی مقام الاستنباط. مقام استنباط میں آپ کو ادلہ کی ترتیب کا بھی پتہ چل گیا. فالمفید للیقین هو الدلیل المقدم علی کل دلیل، پس جو مفید یقین ہے جیسے آیات ہیں وہ ایسی دلیل ہے جو ہر دلیل پر کیا ہوگی، مقدم ہوگی. یوقع بہت دلیل الاجتہادی، اس کے پیچھے کیا ہوں گے، امارات ہوں گے. اگر اس کے پھر بعد ثم الاصل العملی، ان الاصول العملیہ المعتبرۃ وان کانت کثیرۃ، اگرچہ اصول عملیہ جو معتبر ہیں وہ کیا ہیں، کثیر ہیں، لیکن اکثرھا مختص بباب دون باب، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو فقہ کے کسی ایک باب کے ساتھ خاص ہیں دوسرے میں نہیں ہیں. کا اصل طہارت المختص بباب طہارت ہے، یا اصل حلیت المختص بباب شک فی خصوص الحلال والحرام، او اصالت الصیت المختصۃ بعمل صادر عن الشخص. اصالت الصیت جاری ہوتا ہے یعنی مختص اس عمل کے ساتھ ایک عمل صادر ہوا ہے مکلف سے، و شک فی صحتہ و فسادی، شک پڑ کے پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا باطل ہے. واما الاصول العملیۃ العامہ التي يتمسك بها المستنبط فی جمیع ابواب الفقہ فہی اربعۃ، وہ کتنے ہیں، وہ اصول عملیہ جو فقہ کے ہر باب میں کارآمد ہیں وہ 4 ہیں. تعرف ان کا پتہ چلے گا بے بیان مجاریہا، مجاری جمع ہے مجرا کی، یعنی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ یہ اصول عملیہ کہاں کہاں جاری ہوتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. لأن شک ایمان تلاحظ فی الحالت سابقۃ اولا، جب شک پڑ گیا ہے یا تو حالت سابقہ کا لحاظ کیا جائے گا یا نہیں. وعلی الثانی، اللہ ثانی سے مراد اگر لحاظ نہ رکھا جائے، اما ان یکون شک فی اصل تکلیف اولا، یا شک کس میں ہوگا، اصل تکلیف میں ہوگا یا نہیں ہوگا. وعلی الثانی اما ان یکون الاحتیاط ممکن اولا، یا احتیاط ممکن ہوگی یا ممکن نہیں ہوگی. اب آخری لائن ترجمہ کرنا ہے. فل اول مجرى الاستصحاب، پہلا مجرى استصحاب ہے، پہلے سے مراد جہاں حالت سابقہ ملحوظ ہے. وثانی سے مراد
حالت سابقہ ملحوظ نہیں ہے اور شک اصل تکلیف میں ہے، وہاں مجرى برات ہے. وہ سال سے مراد شک متعلق تکلیف میں ہے اور احتیاط ممکن ہے، تو وہاں مجرى احتیاط ہوگا. چوتھا کیا ہوگا؟ شک متعلق تکلیف میں اور احتیاط ممکن نہیں ہے، تو وہاں پر مجرى تخیر جاری کریں گے. توضیح ہو ان چار کی وضاحت کریں، کوئی نئی بات نہیں ہے. اذا شک المکلف فی حکم او موضوع، اگر مکلف ہو کسی حکم یا کسی موضوع کے بارے میں کیا ہو جائے، لیکن کان علی یقین منہ فی السابق، سب کو اس کو کیا تھا؟ یقین تھا. کما اذا کان علی طہارت، وہ باوضو تھا، ثم شکا فی ارتفاعها، پھر اس وضو کے اس طہارت کے مرتفع ہونے میں شک ہو جائے، یعنی یہ شک ہو جائے پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا. فبما ان الحالۃ السابقۃ ملحوظۃ غیر ملغات، ملحوظۃ انا کی خبر ہے، اور چونکہ حالت سابقہ ملحوظ ہے، ملغا نہیں ہے، ملغا بلکہ اس کا اعتبار کیا گیا ہے، تو تکون مجرى الاستصحاب، تو یہ یہاں کیا جاری ہوگا؟ استصحاب جاری ہوگا. البتہ علی الشروط المقررات فی محل، وہ شروط جو آگے ہم بیان کریں گے ان کے ساتھ. اذا لم تکن الحالۃ السابقۃ ملحوظۃ، جب میں البتہ دو ترجمے کرتا ہوں، حالت سابقہ ہو ہی نہ یا حالت سابقہ ہو لیکن ملحوظ نہ ہو، یہ استصحاب کی بات میں بیان کریں گے. یعنی ایک دفعہ حالت سابقہ ہے ہی نہیں، ایک دفعہ ہے لیکن ملحوظ نہیں ہے. تو بتعلق شک و باصل تکلیف، شک اس کے بارے میں ہو اصل تکلیف، یعنی یہ پتہ نہیں کہ خون نجس ہے یا نجس نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہ سگریٹ پینا حرام ہے یا حلال ہے. کما اذا شک فی حرمت تدخین، اس طرح شک پر یہ کہ آیا تدخین یعنی سگریٹ نوشی حرام ہے یا حرام، فہی مجرى البراءۃ. نمبر 3، اذا لم تکن الحالۃ السابقۃ ملحوظۃ وعلم باصل تکلیف، یا علم باصل تکلیف، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. حالت سابقہ ملحوظ نہ ہو اور اصل تکلیف کا علم ہو، ولیکن شک فی متعلق ہی، متعلق تکلیف یا جس کو مکلف بہی کہتے ہیں اس میں شک پڑ جائے. وکان الاحتیاط ممکن، اور احتیاط بھی کیا ہو، کما اذا علم بوجوب الصلاۃ یوم الجمعۃ، جیسے جمعے کے دن نماز کے وجوب کا علم ہے کہ ایک نماز میرے اوپر واجب ہے، لیکن وترددت بین الظہر والجمعہ، او علم بوجود نجاست، یہ پیچھے والا اور یہ والا علماء بھی پڑھ سکتے ہیں، عالمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مکلف کو علم ہے وجود نجاست کا لیکن تردد بین الاناءین، دو برتنوں میں مردد ہے، پتہ نہیں نجاست اس میں ہے یا، فہی مجرى الاحتیاط، وہاں احتیاط ممکن ہے نا. احتیاط کیسے ممکن ہوگی؟ وہ نمازیں دونوں پڑھ لیں، یہاں دو برتنوں میں ایک نجس ہے، یہاں احتیاط کیسے ہوگی؟ دونوں سے اجتناب کریں، دونوں سے اجتناب کرے گا تو احتیاط ممکن ہے نا. نمبر 4، اذا لم تکن الحالۃ السابقۃ ملحوظۃ، حالت سابقہ ملحوظ نہ ہو، وعلم باصل تکلیف، اصل تکلیف کا علم ہو، وکان الاحتیاط غیر ممکن، اور احتیاط بھی ممکن. کما اذا علم ان احد الفعلین واجب والآخر محرم، اس کو علم ہے کہ ایک فعل واجب اور ایک کیا ہے، واشتبہ احدہما بالآخر، ان میں سے ایک مشتبہ ہو جائے دوسرے کے ساتھ. مثلا آیا کافر کی تدفین واجب ہے، میت پڑی ہوئی ہے کافر کی، آیا اس کی تدفین واجب ہے یا حرام ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہاں احتیاط بھی ممکن نہیں ہے، فہو مجرى تخیر، یہاں تخیر جاری ہوگا. فیجب اتیان احدہما وترک الآخر مخیرا، ایک کو کیا کرے گا اور دوسرے کو تخیری حالت میں کیا کرے گا، اس کو مرضی ہے جس کو کرے. وَلْنُقَدِّمِ الْبَحْثَ عَنِ الْبَرَاءَةِ أَوَّلًا ثُمَّ التَّخْيِيرُ ثُمَّ الْاحْتِياط ثُمَّ الْاسْتِصْحَابُ حِفْظًا لِلنَّهْجِ الدَّارِجِ فِي الْكُتُبِ الْأُصُولِيَّةِ. کہتے ہیں ہم نے جو حصر عقلی بیان کیا اس کے مطابق استصحاب کی بات پہلے ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم ترتیب کیا کریں گے، پہلے برات کی بات، پھر تخیر کی، پھر احتیاط، پھر استصحاب، تاکہ ہم محفوظ رکھ سکیں اس روش کو جو کتب اصولیہ میں رائج ہے. الفصل الاول اصالۃ البراءۃ انشاءاللہ.